برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ضیوف الرحمن، آج الحمدللہ عرفات عظیم طاہر و مطہر ارض عرفات پہ اپنے وقوف کے مکمل کرنے والے ہیں۔ ان کے وقوف میں اور اس کا وقت ابھی تقریباً غروب شمس کے قریب ہی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کی سامنے تلبیہ کے ساتھ ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اور تسمیع تحمید سبحان اللہ الحمدللہ۔ پورا دن صبح سے اسی میں گزار رہے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد غروب آفتاب ہوتے ہی وہ مزدلفہ کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز مشاعر مقدسہ میں ان کی واپسی پر سب سے پہلے وقوف کی جگہ حرم محترم کے اندر مزدلفہ ہے۔ یاد رہے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ ان کی پہلی آمد کا وہ وقوف ہے جو حرم کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام۔ عرفات سے چلنے کے بعد تمہیں مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے پہلی مجلس میں 1 منٹ میں مناسک حج کو بیان کیا تھا۔ 8 کو احرام باندھ کے مینا آنا، 9 کو یا جو آج کا دن ہے اپنے عرفات میں گزارنا، اور غروب کے بعد پھر مزدلفہ کا رخ کر کے مغرب و عشاء وہاں ادا کرنا، اور 10 یوم الحج الاکبر کو رمی، اور اس کے بعد ذبح قربانی، اور اس کے بعد حلق، اور پھر طواف اگر ممکن ہو سکے۔ تو گویا 8، 9 اور 10، 11 کو پھر تینوں جمرات کی رمی، 12 کو تینوں جمرات کی رمی، بس یہی حج کے مناسب ہے۔ مگر ہر نسک کا جو موقف ہے جسے مشاعر مقدسہ کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک عظیم مشعر مزدلفہ بھی ہے، جسے قرآن حکیم نے المشعر الحرام اس سے تعبیر کی۔ حرمت والا موقف ہے، یہ حرمت والا مشعر ہے۔ اللہ کے نشانات جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتائے تھے اور اپنے انبیاء کے ذریعے امتوں کو، تو یہ مشعر حرام مزدلفہ ہے۔ لفظ مزدلفہ اختلاف سے نکلا ہے، اور جو شخص حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر لیتا ہے، تو 9 تاریخ کی مغرب کے بعد وہ پھر وہاں مغرب کی نماز نہیں ادا کرتا، بلکہ مغرب کی نماز کو وہ مزدلفہ میں آ کر عشاء کے ساتھ جمع کرتا ہے۔
تو مزدلفے کا نام اسی جمع کی وجہ سے مزدلفہ ہے۔ یہاں پہ وقوف یا شباشی یہ واجبات حج میں سے ہے، جبکہ عرفات کا وقوف رکن ہے۔ حاجی اس عظیم موقف کی طرف متوجہ جب ہوتا ہے تو اسے یہ شعور رہنا چاہیے، یہ ہے مقاصد حج یا منافع حج۔ منافع یا مقاصد یہ ارکان حج ادا کرنے کا مقصود ہیں، یہ وہ عالی اندرونی صفات ہیں جو ایک بندہ مومن اور حاجی کا تزکیہ کر دیتی ہیں۔ وہ شعور اور اس کے اندر کے جو جذبات ہیں اور اس کا استحضار، اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ مقاصد و منافع ہیں۔ تو اضطراف کا معنی ہوتا ہے تقرب، تو اللہ کے قریب جس قدر حاجی عرفات میں ہوئے تھے اس کا سب کو یقین ہے اور وہ ہم مفصل بیان کر چکے ہیں، مگر یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو سمجھے آپ نے۔ تو اضطراف کا معنی جمع ہونا بھی ہے، اجتماع کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے واپسی عرفات پہ حد حرم میں سب سے پہلا اجتماع حجاج کا یہی مزدلفے میں ہوتا ہے۔ اب حرم محترم کے وہ قریب آ رہے ہیں عرفات سے نکل کر، اور یہاں اس جگہ اسے جمع بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے تو مزدلفہ میں جو وقوف کرنے والے لوگ ہیں، شب باشی کرنے والے، ان کو ہمیشہ سب سے پہلے یہ استعداد رہے کہ یہاں پہ وقوف کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ آپ نے اپنے تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ وہ سکون اور اطمینان اور وقار کو اختیار کریں، جلد بازی نہ کریں، رش نہ کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جلد بازی کرنا، یہ رش کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ اور خود حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو اور اس کی لگام کو اس قدر کھینچ کے رکھا ہوا تھا کہ اس کی گردن بالکل پیچھے کو ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عرفات سے نکلے، جیسے ابھی ہمارے حاجی تھوڑی دیر بعد نکلنے والے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو جو عام نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ عجلت نہ کریں، سواریوں کو تیزی سے نہ بھگائیں، اور بلند آواز سے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، کہ اے حجاج کرام آپ اطمینان اور وقار کو لازم پکڑیں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے مضبوطی سے سیکھ لو۔ تو سنت یہ ہے کہ حجاج کرام عرفات سے جب واپس ہوں تو ان میں سکون، اطمینان اور وقار ان کی شخصیتوں پہ غالب رہے۔ اور اصل دین تو ہے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی ہدایات کو پابندی سے اختیار کرنے میں۔ اب اسی لیے حجاج کرام راستے میں کوئی کام نہیں کرتے، مغرب اگر نکل بھی جائے تو انہیں کوئی فکر نہیں۔ تو اصل دین تو جناب رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء مزدلفے میں پڑھے۔ دراصل میرے برادران، میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، حج ایک مدرسہ ہے،
اب آپ دیکھیں دنیا میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں، یہ حج ایک علاج گاہ ہے، شفا خانہ جسے آپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں جو بوڑھوں کو بچہ بنا دے سوائے حج کے۔ حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج میں فسق و فجور سے بچیں گے وہ ایسے لوٹیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے اصل حج کا فلسفہ، اور یہ ہے اصل مقاصد حج اور منافع حج، کہ حاجی اپنی ذات پہ اس کا اختیار نہ رہے، جیسے چھوٹا نومولود بچہ اس کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنے بڑوں کے اختیار میں ہے، وہی اسے کھلائیں گے، وہی پلائیں گے، جو کھلائیں گے وہ کھائے گا، جو پلائیں گے وہ پلائیں گے۔ تو حاجی بچہ بن کے نکلے واپسی پہ، اور یہ ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر حجاج کرام کی تربیت ہوتی ہے، اور جس کے اندر ان کے اندر سے تمام اخلاقی بیماریوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ نہ ان میں حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ تحاسد ہے، نہ تباغض ہے، نہ ہی ان کے اندر کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ ابھی تو میدان عرفات میں رسول اللہ کا اس خطبے کو یاد کر کے آئے ہیں جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، قیامت تک کے مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے آپس کے مال، عزت اور آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ دن اور یہ شہر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم حج کے ہر موقف پہ اپنے اندر کی اصلاح کریں۔ اب آپ دیکھیں یہاں جب آپ نے رات گزاری بالکل کھلے میدان میں، یہاں نہ مینا کی طرح خیمے ہیں اور نہ ہی عرفات کی طرح خیمے ہیں، یہاں پہ کسی کا کوئی خیمہ نہیں، سب لوگ کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہاں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں قیام فرمایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے ایسی خوشی پہلے نہیں دیکھی۔ اب آپ کو پتہ ہے جناب رسول اللہ نے اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کے نزول کو عرفات میں بھی مشاہدہ کیا، اور اپنے بندوں پہ اللہ نے مباحات اور فخر کیا، اور فرشتوں کو کہا کہ دیکھو ہؤلاء عبادی جاؤ شعثا غبرا، یہ لوگ غبار آلود جسم اور کپڑوں کو اور پراگندہ بالوں کو لے کے آئے، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میری مغفرت کے طالب ہیں۔ فاشہدوا، گواہ رہو، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرمائے، یہاں پہ تو بے حد مسرور تھے، خوش و خرم تھے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کل ہمارے ساتھ تھے، رخصت ہو رہے تھے تو کچھ مہموم و مغموم تھے، آج بہت بے حد آپ مسرور و خوش و خرم ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے کل اپنے رب سے تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے، دیکھو رحمت للعالمین، ایک دعا کی جو قبول ہوئی۔ میں نے تمہارے آپس کے خطاؤں کی معافی طلب کی تھی، یہ قبول نہیں۔ میں نے جو تمہارے لیے مانگا اللہ سے وہ مل گیا، مگر ایک بات جو تمہارے آپس کے حقوق ہیں وہ اس کی معافی نہیں مل سکی، حقوق اللہ اس کی معافی ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ سے زیادہ پورے سال میں کسی دن بھی اللہ اتنی معافی انسانوں کو نہیں دیتے۔ جیسے اعمال کی فضیلت ہے ایسے ہی وہ مغفرت کا دن ہے۔ یوم عرفہ مباحات کا دن ہے، اللہ کے فخر کرنے کا دن ہے فرشتوں پہ، اور معافی کا دن ہے۔
ابھی ابھی یہاں پہ مزدلفہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آپس کے حقوق جو ہیں ان کے میں اپنے ہاں سے ان کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ پوچھیں، دیکھیں یہ ایک ہماری شریعت کا بالاجماع فیصلہ ہے کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور وہ بندوں ہی کو یا معافی لے لینی چاہیے دنیا میں اور یا ادا کر دینا چاہیے۔ مگر یہاں پہ ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے جو مزدلفہ کی رات کی فضیلت ہے، وہ کیا کہ میں ان کے آپس میں جو حقوق ہیں وہ اپنی طرف سے اس کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اسی لیے علماء اسلام کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ سبھی کو معاف کر دیں گے۔ اب بندوں کے جو آپس کے مظالم ہیں یقیناً وہ شرک سے کم ہیں، اسی لیے اس رات کو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی یوں سمجھیں کہ ادائیگی اہل حق کو پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں۔ تو یہ تھی مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ۔ تو یاد رکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک تصریح فرمائی ہے، جو شخص یہ خیال کرے کہ حج سے بندوں کے حقوق ساقط ہو جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ تو اسلام کے شرعی اصول اور ضابطے سے ہی نکل جانا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھیں کہ ہمارے نیک اعمال سے جہاد سے بھی حقوق معاف نہیں ہوتے، ساقط نہیں ہوتے، تو حج سے کیسے ساقط ہوں گے؟ مگر کسی حق کا ساقط ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کا حق اللہ کی طرف سے اس کی ادائیگی کا بندوبست ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ تو بندوں کے حقوق کا سقوط یہ الگ چیز ہے، اور بندوں کے حقوق کا معافی مل جانا یہ الگ چیز ہے۔ ساقط نہیں ہوں گے نہ دینے بغیر، ہاں اگر ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب مزدلفے کے بعد دن کو 10 تاریخ کا دن ہے، یوم حج اکبر ہے، جس میں اعمال بھی بہت زیادہ ہیں جیسے ہم نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام کو اپنے فضل و کرم سے یسر اور سہولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو اس چیز کا بھی استحقاق رہنا چاہیے۔ ہماری یہ نصیحت ہے تجربے کے بعد کہ جب تمام حاجیوں میں سے ہر ایک فرد یہ خیال کرے کہ بہت اللہ نے وقت دیا ہے، رمی کا بھی بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اسی طرح ذبح کا بھی، حلق کا بھی، اور طواف جو ہے جو افادہ ہے اس کا بھی بہت وقت ہے۔ لہذا جتنے اعمال مزدلفہ کے شباشی کے بعد بچ ہیں ان کو ترتیب، یسر اور سہولت سے بغیر عجلت اور بغیر جلد بازی کے ادا کریں۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے حج کے بقیہ مناسک ان کے اندر بڑی وسعت اور سہولت رکھی، اور ان کے اندر بہت لمبا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار یہ نصیحت فرمائیں، علیکم السکینہ والوقار
تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ حج کے اندر 10ویں تاریخ کو جو آپ کر سکیں کر لیں، جو نہ کر سکیں اس کو مؤخر کر دیں. اب جمرات کے علاقے میں یہ مینا کے اندر ہے، آپ اگر اجرت نہ کریں تو جمرات کو مارنا بھی آسان ہے، اور بہت بڑی وسعت پیدا کر رکھی ہے حکومت نے، اور بڑی ہی سہولتیں ہیں. اور اللہ کی طرف سے بھی رمی کا بہت لمبا وقت ہے. جو دن کو نہ کر سکیں وہ رات کو رمی کر لیں. اور اسی طرح جب ہم نے رمی پہلا کام، ذبح دوسرا کام، اور اس کے بعد حلق تیسرا کام. رمی کے اندر جو معذور ہیں ان کے اندر وکالت بھی جائز ہے. دیکھیں یہ ہے الدین و یسر، وکالت بھی آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ ضعیف، ناتواں اور کمزور ہیں ان کی طرف سے صحت مند کر دیں. پھر رمی کا ایک لمبا وقت ہے، پہلی رمی کا، دوسرے دن کی رمی کا جو زوال کے بعد شروع ہوتی ہے وہ بھی دن کو کریں یا رات کو کریں. پھر اس کے بعد تیسرے دن کی رمی کا بھی یہی بات ہے. پھر اگر تیسرے دن تک بھی آپ وہیں رہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے وہاں پہ 2 دن گزارے. اب دیکھیں نا، 10 کے بعد 11 اور 12 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو پھر روک گیا، 12 کو بھی آپ روکے، آسانی سے پھر تیسرے دن کی بھی رمی کر لیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے حج کے ان مناسک کو اسی طرح ادا کیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا سوائے جنت کے. اور حج مبرور کیا ہے؟ جس کے اندر احکام مکمل ادا کیے جائیں، جو ہم نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں اور 6ٹھے دن تک بیان کیے ہیں، اور پھر ان مناسک کو درست طریقے سے ادا کیا جائے اور اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. تو حج مبرور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس مقبول حج کا نام ہے جس کے اندر اللہ کی معصیت نہ ہو اور انسانوں کے ساتھ فسق و فجور نہ ہو. الحمدللہ کہ حجاج کرام جب اتنی بڑی قربانی کر کے، تضحیہ کر کے اور اپنے آپ کو پابند بنا کے، تو اصل حج ہے ہی پابندی کا نام. حج میں دیکھیں آپ شروع سے آخر تک کرنے والے اعمال کم ہیں، چھوڑنے والے زیادہ ہیں. جسے تروک کہتے ہیں، چھوڑنا، یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، لباس چھوڑو، وطن چھوڑو، عزیز و اقارب کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کو چھوڑو، پھر مکے کو چھوڑو، پھر مینا کو بھی چھوڑو، عرفات جاؤ، یہاں سے بھی چھوڑو، پھر آؤ مزدلفے. تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہم نے کس کس چیز کو چھوڑنا ہے. یہ اصل یہ تربیت ہے. اور حج اس بات کا مدرسہ ہے کہ یہ انسان کو مکمل انسان بنا دے. تو حج کے اپنے اثرات ہیں، اور حج کے اندر ایک عجیب کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک لمبا وقت کے لیے انسان اس میں داخل ہوا اور پھر نکلنے کے لیے کئی دن بعد نکلے گا. پھر اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ جو نشانیاں انسان نے، بندہ مومن نے اللہ کی عظمت کے بعد دیکھی، مشاہدہ کیا، ان کو پھر یاد بھی رکھتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 100 سال پہلے حج کیا، 100 سال، یعنی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا ابھی
ان کو فوت ہوئے بھی 50 سال ہو گئے، مگر آخری عمر تک وہ حج کے مناسک کو یاد رکھے ہوئے تھے، اور پھر ان کو یہ جو مشاعر کا علاقہ ہے جہاں جہاں جیسے انہوں نے حج کیا ان سب کو وہ سارے نشانات یاد تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے برادران اسلام، جو لوگ حج کر چکے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور جو لوگ حج کے دوران ابھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مکمل فرمائے، اور جو لوگ بیرون مکہ مکرمہ یا بیرون مملکت سعودی عرب یہ میری باتیں سن رہے ہیں، جب بھی آپ کو اللہ حج کے لیے توفیق دے تو حلال مال کو اختیار کریں، اور چھوٹی سی یعنی ایک بات ہے کہ آپ سیکھ لیں، حج کو سیکھ کر کریں۔ اب کہاں سے آدمی کتنے حج کے اجراعات ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پاسپورٹ بنانا، اس کے لیے پیسے جمع کرنا، مختلف اداروں کو جانا۔ تو اللہ کے لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مناسک حج کو ان ایام حج میں جیسے کرنا ہے۔ آج کل تو ہم نے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر نقشے بنے ہوتے ہیں ہر زبان میں، یہاں پہ الحمدللہ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، اور ہر زبان میں، انڈونیشی میں ملتے ہیں۔ تو حج کو سیکھ کر کریں، اور حج کے مناسک کو اس غرض سے کریں کہ ہم نے یہاں سے وہ حاجی بن کے جانا ہے جو حاجی اللہ کے اس گھر کے لیے عزت کا باعث بنے گا، اور اللہ کے ان مقدس مشاعر سے وہ اپنے اندر کی صفائی، تزکیہ اور طہارت کو لے کے جائے گا۔ اور واقعی وہ کون سا حاجی ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہی واپس جائے جیسے آج پیدا ہوا۔ تو آج پیدا ہونے والے بچہ جیسے اپنے مربی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندے کو جو اللہ کی خاطر یہاں آیا، اپنے مال کی قربانی دی، عزیز و اقارب کی قربانی دی، اعمال کی قربانی دی، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں پہ اعمال زیادہ نہیں ہوتے بلکہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عرفات میں آپ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں، ظہر اور عصر، ظہر کے وقت سارا دن فارغ۔ یہ سب کے سب منافع اور مقاصد حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت فراہم کیا۔ یہ ہے اصل مدرسہ حج سے انسان بننے کا ایک طریقہ، بلکہ انسان نہیں، ایک بچہ بن کے۔ کون سا بچہ؟ جو بالکل نومولود ہو۔ اسی طرح ہم یہاں سے جائیں کہ ہمارا اپنے جسم پہ، اپنے ظاہر پہ، اپنے باطن پہ کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا ہماری شخصیت پہ اس فاطر السماوات والارض، اس خالق و مالک اور اس الہ حق کا اختیار ہو، اور اس کے واجبات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا اے لوگو شاید میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، اور آگے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ کر کرو۔ تو یہی میری آخری گزارش ہے کہ ہم مناسک حج کو سیکھ کر کریں، اور آسان سا اس کا طریقہ جیسے ہم نے بیان کیا۔ ایک آخری گزارش یہ بھی ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا امانت دی تھی صحابہ کرام کو عرفات کے اندر۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت صحابہ کو آپ نے دی تھی، اور صحابہ نے آگے اس امانت کو بڑی دیانتداری سے ادا کر دیا اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، اور تابعین نے اتباع تابعین کو، اور آج تک دین اپنی اصل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم بھی اسی شکل میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اسی شکل میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حاجی بچہ بنا کے یہاں سے واپس بھیجے، ایسا حاجی بنائے کہ جس پہ صرف اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہو۔ اللہ تعالی
اس دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.